آج میرے ساتھ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا میرے ہاتھ پہ یہ زخم اور کیسے یہ نشان پڑ گیا میرے ہاتھ پہ، آج سب کچھ آپ کو میں بتاؤں گی آج کی اس ویڈیو میں۔ تو آپ نے لاسٹ تک اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، کوئی بھی سٹیپ آپ نے مس نہیں کرنا ہے۔ تو چلیں جلدی سے آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ویورز، آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں میں ایک نہایت ہی آسان اور ڈیلیشیس سی ریسپی۔ بنانا بہت ہی آسان ہے اور لذیذ تو اتنی ہے کہ جس نے کبھی نہیں کھائی وہ بھی کھانے سے ہاتھ نہیں پیچھے کرے گا۔ اتنی مزے کی یہ والی ریسپی تیار ہوگی۔ تو ویورز، آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں چکن بریانی نہایت ہی آسان میتھڈ کے ساتھ۔ تو ریسپی کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، یہاں پہ میں نے چکن لیا ہے جو کہ وزن میں 700 گرام ہے۔ اس کو میں نے دھو لیا، اچھی طرح صاف کر لیا، اور اب سب سے پہلے جو اس کے اوپر میں اسپائسیز ایڈ کر رہی ہوں وہ ہے نمک، جو کہ میں نے لیا 1 ٹی اسپون نمک۔ اب اس میں شامل کر رہی ہوں ہلدی، جو کہ ہے 1/2 ٹی اسپون۔ ویورز، آپ اپنی ذائقے کے مطابق یہاں پہ اسپائسیز ایڈ کر سکتے ہیں۔ لال مرچ پاؤڈر یہ بھی اس میں شامل کر رہی ہوں میں 1 ٹی اسپون، اور یہاں پہ میں نے میگی پاؤڈر استعمال کیا ہے 1 ٹی اسپون، اس میں نے میگی پاؤڈر شامل کر دی ہے۔ دھنیا پاؤڈر یہ اس میں شامل کر رہی ہوں 1 ٹیبل اسپون، اور اب اس میں شامل کر رہی ہوں گرم مسالہ پاؤڈر، یہ بھی میں نے 1 ٹی اسپون ایڈ کیا ہے۔ اور اب اس میں نے شامل کر دیا بریانی مسالہ، جو کہ 2 سے 3 ٹیبل اسپون میں نے شامل کیا ہے۔ اور اب اس میں شامل کر رہی ہوں ادرک اور لہسن کا پیسٹ، وہ میں نے لیا یہاں پہ 1 ٹیبل اسپون بھر کے، یہاں پہ میں نے ڈال دیا ادرک اور لہسن کا پیسٹ۔ اور اب اس میں شامل کر رہی ہوں دہی یہاں پہ میں نے تھک والا یوز کیا ہے، 1 کپ کے برابر میں نے دہی شامل کر دیا، یعنی کہ ویٹ میں یہ 250 گرام میں نے دہی یوز کیا۔ اب ساری چیزوں کو اچھی طرح یہاں پہ میں نے میرینیٹ کر لیا، مکس کر لیا اچھی طرح، اور اب ان کو رکھ دیں گے فریج میں تقریباً 1 گھنٹے کے لیے۔ ویورز، یہاں پہ میں نے ٹماٹر 3 ادرک کچھ سبز مرچیں اس میں شامل کر دی تھی جو میں نے آپ کو دکھائی نہیں ہے۔ اور دوسری سائڈ پہ ہمارا جو آئل ہے وہ بھی گرم ہو چکا ہے، 1 گھنٹے کے بعد میں نے فریج سے نکالا، اور یہاں پہ میں نے جب چکن ایڈ کیا گرم گرم گھی کے اندر، تب میں نے تھوڑی سی بے احتیاطی کی چکن کو، کیونکہ 1 گھنٹہ ہو گیا تھا رکھے ہوئے فریج میں، اور تھوڑا سا یہ جمنے والی کنڈیشن میں آگے ہوا تھا، یعنی کہ تھوڑا سا تھک ہو گیا دہی کی وجہ سے، کیونکہ دہی بھی میں نے بغیر پانی کے یوز کیا تھا، تو میرے ہاتھ پہ پڑ گیا یہ کافی زیادہ، میرا ہاتھ یہاں سے جل گیا، کافی درد بھی ہو رہی ہے۔ تو ویورز، آپ نے یہ مسٹیک کبھی بھی نہیں کرنی، جب بھی آپ میرینیشن کر کے کوئی بھی چیز فریج میں رکھیں تو اس کو ڈالنے، یعنی کہ آئل میں یا گھی میں ڈالنے سے پہلے اچھی طرح چمچ کے ساتھ 1 مرتبہ ضرور ہلا لیں، ضرور مکس کر لیں۔ میں نے یہ والی مسٹیک کی کہ میں نے اس کو مکس نہیں کی اور ڈائریکٹ ہی میں نے اسے گھی میں شامل کر دیا جیسے میں نے فریج سے نکالی تھی، اس وجہ سے میرا ہاتھ جو ہے وہ کافی زیادہ جل گیا۔ ابھی یہ دیکھیں ریڈ ریڈ ہوا ہے۔ اب اس میں نے یہ تھوڑے سے خشک مسالہ جات ڈال دیے، یہ تقریباً میں نے 1 ٹی اسپون اس میں ایڈ کیے ہیں۔ اب چکن کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے، اس میں پانی بالکل بھی ہم نے شامل نہیں کرنا، کیونکہ اس میں دہی ہم نے شامل کیا اور ٹماٹروں نے بھی کافی پانی چھوڑ دیا۔ اچھی طرح میں نے یہاں پہ 3 سے 4 منٹ تک ان کو بھون لیا، اور اب اوپر میں نے یہ فرائی کیا ہوا پیاز ڈال دیا، جو کہ 3 سے 4 ٹیبل اسپون ہے، اس سے زیادہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ جتنا ڈالنا چاہیں۔ اچھی طرح بھوننے کے بعد اب میں نے کور کر کے دم پہ رکھ دیے، تاکہ جو پیاز ہم نے ایڈ کیا وہ بھی گل جائے اور جو چکن وغیرہ وہ بھی گل جائے۔ دوسری سائڈ پہ ہم چاول ہیں وہ بوائل کر لیتے ہیں۔ چاول میں نے پہلے ہی بھگو کے رکھ دیے تھے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے، اور پانی میں نے تھوڑا سی زیرہ ڈال دیا، کڑی پتہ ڈال دیا۔ اب نمک اب اپنے ذائقے کے مطابق اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اوپر یہ جو جاگ وغیرہ آتی ہے اس کو ریموو کر دیں گے۔ چاولوں کو سٹین کر کے ایک سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں۔ چاولوں کو ہم نے اتنا بوائل کرنا ہے کہ یعنی 75% تک ہم نے ان کو گلا لینا ہے۔ یہ دیکھیں 3 کنی تک میں نے چاولوں کو اچھی طرح بوائل کر لیا، اور اب ان کو سٹین کر کے ایک سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں۔ ویورز، اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا، اور ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا اپنی فیملی فرینڈ میں۔ اور یہ دیکھیں 10 منٹ کے بعد میں نے یہ اوپن کھولا، اور چکن بھی چیک کر لیتے ہیں۔ جو ہمارا مسالہ وہ تو ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا بنا، خوشبو اتنی کمال کی آ رہی ہے، جو اس میں ہم نے بریانی مسالہ شامل کیا تھا اس کی وجہ سے پورے گھر میں پتہ چل رہا ہے کہ آج بریانی بن رہی ہے۔ بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے، مسالہ بالکل ریڈی، اور اب اس کے اوپر ہم نے چاول شامل کر دیے ہیں جو پہلے سے بوائل کر کے رکھیں۔ اوپر جو بریانی مسالہ میں نے تھوڑا سا بچا لیا تھا وہ اس کے اوپر شامل کر رہی ہوں، یہ تقریباً 1/2 ٹی اسپون کے برابر، 1/2 ٹیبل اسپون کے برابر یہ مسالہ یہ میں نے اوپر شامل کر دیا، اور کچھ یہ تھوڑے سے فرائی پیاز میں نے رکھے تھے یہ اس کے اوپر ڈال دیے، اور اب اوپر میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں تھوڑا سا فوڈ کلر، یلو فوڈ کلر میں نے شامل کر دیا،
اور اوپر اس کے اوپر دوبارہ ڈالیں گے. یہاں پہ میں نے گھی ڈال دیا تاکہ ایک اچھی سی شائن آئے چاولوں میں. 2 ٹیبل سپون کے برابر یہاں پہ میں نے گھی اس میں شامل کر دیا. اور اب کور کر کے رکھ دیں گے پہلے تیز آنچ پہ 3 سے 4 منٹ کے لیے. اس کے بعد 10 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھیں گے دم والی فلیم پہ. درد کافی زیادہ ہو رہی ہے اور ریڈ دیکھیں میرا ہاتھ کتنا زیادہ ہو گیا. کبھی بھی آپ نے یہ والی مسٹیک نہیں کرنی. لازمی آپ لوگوں نے جب بھی کوئی چیز میرینیٹ کر کے رکھیں تو اس کو چمچ کے ساتھ لازمی مکس کریں پھر وہ یوز کریں. میری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کافی تکلیف برداشت کر رہی ہوں. یہ دیکھیں 10 منٹ کے بعد یہاں پہ میں نے اوپن کھول لیا اور جو ہماری بریانی چکن بریانی مزیدار سی بریانی بالکل ریڈی ہے. سرو کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں لک دیکھیں کتنی مزے کی آئی ہے. نہایت ہی مزے کی بنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لازمی تیار کیجئے گا. ویورز بتائیے گا ضرور. اپنا فیڈ بیک لازمی دیجئے گا. مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آج کی یہ مزیدار سی ریسپی آپ کو کیسی لگی؟ اور مجھے دیں اجازت. اختتام کرتی ہوں آج کی اس ویڈیو کا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا آخرت کی تمام خوشیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام دینی اور دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے. آمین ثم آمین. اور ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. آپ سب کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ. جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا. آپ سب کی سپورٹ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ہم آواز ہو کر بولیں پاکستان زندہ باد.